دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا مبارک مہینہ، ایسا پیارا مہینہ آ رہا ہے، حدیث کے اندر ہے رمضان میں کیا ہے اگر معلوم ہو جائے آدمی تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان رہے، اتنی تمنا کرے گا، کیونکہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی خاص توجہ رمضان میں ہوتی ہے، اور روزے کے ذریعے خاص چاہا جاتا ہے کہ تقوی مل جائے۔ لعلکم تتقون، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ کہا گیا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائیں، یعنی اللہ کا ڈر، آخرت کی فکریں آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بنے، یعنی تم تقوی والے بن جائے۔ روزہ میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ہم کوئی دیکھنے والا نہیں، کھائے بغیر پیے بغیر رہتے ہیں، ایک قطرہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے۔ تقوی کی نعمت رمضان میں بہت آسانی سے ملتی ہے۔ ابھی سے ہم رمضان کی تیاری کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، اعمال میں لگیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا۔ رمضان کیا ہے؟ ایک تو روزہ ہے جو فرض عین ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی عذر بیماری کے بغیر، شرعی سفر کے بغیر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی بھی روزہ رکھے، وہ رمضان کا ثواب ایک روزے کا پا نہیں سکتا۔ ہاں ایک روزے کا قضا ایک روزے سے تو ہو جائے گا، لیکن جو برکات رمضان میں ہے وہ پار نہیں سکتا، اس لیے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں مجبوری ہے، خود قرآن کے اندر ہے فمن کان منکم مریضا، کوئی آدمی بیمار ہے، سخت بیمار ہو گیا، رمضان میں روزہ رکھ نہیں سکتا، او علی سفرین، یا سفر میں ہے، یا عورت حائضہ ہو گئی ہے، شرعی عذر ہے، وہ تو روزہ کو چھوڑ کر کیا کریں گے یہ لوگ؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد، بیمار صحیح ہونے کے بعد، صحت ملنے کے بعد روزہ رکھے گا، مسافر سفر میں آنے کے بعد جو روزہ باقی وہ رکھے گا، پھر رمضان کے بعد جو اس کا روزہ رہ گیا ہے اس کی قضا کرے گا۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، آسانی سفر ہے، سفر میں بھی رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح حائضہ عورت تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ روزے کا فدیہ نہیں ہے، روزے کا فدیہ نہیں، روزہ کا قضا ہی قضا رکھنا ہے۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ سب کو صحت دے، ایسے بیمار ہے، بظاہر وہ صحت پانے والا نہیں لگ رہا ہے، یا کوئی سخت بوڑھا ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، جوان تو نہیں ہو سکتی، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ آدمی روزہ رکھ کر دیکھیں، نہ ہو تو تبھی کہیں گے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں، رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے آسان لگتا ہے، آدمی گمان کرنے لگتا ہے، ورنہ رکھ کر دیکھیں، نہ ہو سکے تو توڑ دے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، رمضان کے بعد قضا کرے گا، لیکن ایسی بیماری ہے بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، یا سخت بوڑھا بوڑھی ہے، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ یہ ایک روزے کے لیے، یہ ایک صدقے فطر کی مقدار میں غریب محتاجوں کو دینا، جسے ہم صدقے فطر کہتے ہیں، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت غریبوں میں دینا، صرف ان لوگوں کے لیے جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا، یعنی پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں لیلۃ القدر کی ایک رات میں پورا قرآن اترا ہے، اور پھر اللہ کے نبی کے سینے مبارک پر تو 23 سال میں، 20 پر 3 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اسی طرح تراویح ہے، اسی قرآن کی یاد میں تراویح بھی ہے۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، مستورات کے لیے بھی ہے، الحمدللہ مرد پڑھتے ہیں، اس مستورات بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ سنت ہے، اگر کھڑ کر پڑھنے نہیں ہوتا تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
تھک گئے ہیں، بیمار ہیں، کھڑ کر پڑھنے سے، فرض نماز تو کھڑ کر ہی پڑھنا ضروری ہے، اس پہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں، سخت مجبوری میں ہی بیٹھنا ہے۔ البتہ نفل نماز میں، سنت نماز میں گنجائش ہے، کھڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھیں گے ثواب کم ہو جائے گا۔ تو مستورات کے لیے بھی تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی طرح تراویح خاص رمضان کی شان ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں نوازنا دینا، ہم بھی اچھی طرح کھائیں، دوسرے بھی کھائیں۔ اس طرح رمضان کے اور بھی بہت سے خوبیاں ہیں۔ اس کے لیے آسان کیا ہے؟ فضائل اعمال میں ایک حصہ فضائل رمضان ہے۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے بہت سے چیزوں کو، اس کے اندر الگ الگ باب میں، روزہ کیا ہے، اور اسی طرح اعتکاف کیا ہے، اور شب قدر کیا ہے، پھر فضائل قرآن، مستقل قرآن کے عنوان پر ایک مضمون ہی ہے۔ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو سننے کی وجہ سے ہمارے اندر اور بھی جذبہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے آنے والے رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، غمخواروں کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنا زکوٰۃ حساب لگا کر ان کو بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔